کا فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ ٹینشن لیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی مبارکباد وصول کر رہا ہوں، لیکن اس مبارکباد کے زیادہ مستحق آپ ہیں، اور میں اپنی طرف سے اپنے خاندان کی طرف سے دل کی عطا کرنے سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد میں اس مذہبی عوام کے اندر موجود تمام اپنے کولیگ بھائیوں سے اور جو ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے آج کے دن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ دکھائی، اور ہم اتنے ہی تھے بلکہ سردار عتیق صاحب کی صورت میں اس وقت جب ہم سردار عتیق کے لیے خان علی صاحب کا کر رہے تھے تو سردار صاحب تھوڑے لیٹ ہوئے تھے، لیکن نہیں ہوا تھا، لیکن آج سردار صاحب کا ووٹ پڑ گیا اور ہم 33 ووٹ ہو گئے، صبح سے 32 تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہم سردار صاحب کو بھی، سردار عتیق احمد خان صاحب کو بھی انتہائی مشکور ہیں کہ ہم نے اور خواجہ صاحب ان کے پاس گئے، آپ کی مشاورت سے گئے، آپ کے ساتھ ہم 2-3 دن ڈسکس کرتے رہے، ان کے پاس گئے اور انہوں نے ہمارے وہاں حاضر ہونے کا مان رکھا اور اپنی پارٹی کو بڑھایا، اگرچہ ان کی پارٹی میں بھی کچھ جذباتی لوگ تھے جنہوں نے استعفے دیے، لیکن سردار صاحب کو دنیا جانتی ہے کہ یہ اپنے فیصلوں پہ اٹل رہتے ہیں، تو آج انہوں نے پھر اگلے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، تو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے اور ان کے شکر گزار بھی۔ اس کے علاوہ آج کا اس سے پہلے کہ میں آگے اپنی پارٹی کی طرف جاؤں، جب یہ الیکشن کی کمپین شروع ہونے والی تھی تو ہمارے گھر سے ہم 2 ٹکٹ ہولڈر تھے، ایک میرے چاچا تھے جو اس وقت MLA تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ان کو مل چکا تھا، اور دوسرا میں، تو وہ آج بہت سارے دوستوں نے ان کے پرانے فوٹو جب ہم خان صاحب کو ملے تھے تو وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ چونکہ موجود تھے، میں نے کہا کہ یہ فوٹو چاچے بھتیجے کا بنا لیتے ہیں، یادگار ہوگا، تو وہ آج بہت سارے دوستوں نے یہاں پہ وہ فوٹو میرے ساتھ شیئر کیا۔ ان کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج اگر وہ ہوتے یہ سین دیکھتے تو یقینی طور پہ کیفیت ڈفرینٹ ہوتی، یا ہمارے خاندان کی کیفیت ڈفرینٹ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس کے بعد میں آج کے دن کی مناسبت سے چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب اور علی امین گنگا پور صاحب، چونکہ شروع دن سے ہی میری، چونکہ جب میں آزاد کشمیر کی PTI میں نہیں آیا تھا تو میری ان کے ساتھ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب آزاد کشمیر کی PTI میں ہم آئے تو یہ چونکہ ریلیونٹ منسٹر تھے، پھر ہماری ان کے ساتھ انٹریکشن شروع ہوئی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہم نے بھرپور حصہ لیا، ایک جگہ پہ گئے، مظفر آباد کے حلقے میں آپ نے دیکھا کہ ہم پہ فائرنگز بھی ہوئی، بڑی مشکل صورتحال تھی، بٹ ہمیں یہ سارا کچھ الیکشن کا حصہ ہوتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب اب ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا اور مرکزی قیادت نے، اور پھر آزاد کشمیر سے صدر ریاست ہمارے بڑے بھائی بشر سلطان محمود چودھری صاحب نے، اور اس پوری پارلیمانی پارٹی کے جتنے ہمارے بھائی اور بہنیں موجود ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ چونکہ مجھ سے اکثر کوئی سستی کا، سونے کا، جاگنے کا جو ہے وہ گلا شلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ میں اگر سو جاتا ہوں تو آپ جانتے رہتے ہیں تو وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے نوٹ نہیں کر سکتے، آج چونکہ رات کو بھی مطالبہ ہوا تھا، مقبول صاحب نے ہمارے جو اور دوستوں نے بھی کیا تھا، مہاجر جتنے بھی MLA ہیں ہمارے ان حلقوں کے فنڈ کے حوالے سے، تو وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی اکثر چیزیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں، لیکن میں جسٹ ایسے برسبیل تذکرہ ذہن میں آ گیا، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ان کے فنڈز کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ فنڈ میں اپنے گھر سے نہیں دیتا۔ یہ فنڈز لوگوں کے ہوتے ہیں، ان کے حلقوں کے لیے ہوتے ہیں، ہماری انفارچونیٹلی اس وقت حلقوں کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جو مطالبات، اور مقبول صاحب ویسے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم تھوڑی والی نہیں بولیں گا، میں بالکل چپ رہا کہوں گا، لیکن لیکن وہ بولے ان کا حق بنتا ہے، ہمارے بھائی ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، تو فنڈز کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ 2 ہمارے ساتھی تھے میرے ساتھ وسطی میں، بڑے ہمارے ساتھ اچھا چلے، اور
سردار نصیر نام تھا ان کا، تو وہ پچھلے دنوں کے بیمار تھے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو میرے ساتھ چونکہ بہت عقیدت رکھتے تھے، سلیم فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو وہ ایسے کہ ہم گئے ہوئے تھے، کسی نے کہا، میں نے کہا چلو ان کے گھر. تو میں نے بڑا پیار شیار ان کو کیا. مجھے بار بار انہوں نے کہا کہ میری عمر زیادہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ جڑ کے تھوڑی سڑکیں ہیں اسی دے دیں گے، آپ کو کرا دیں گے. ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ایک اور میرے بستی سے سردار شعیب انور سے بڑا شروع سے کمیٹڈ آدمی، اس کا بھی میرا تھا، تو میں آج کے دن کے حوالے سے ذکر کروں. دیکھیے جو آج کا پروسیس تھا، دنیا ساری کے اندر جہاں پہ جمہوریتیں ہوتی ہیں، پارٹیوں کے اندر سے بھی تبدیلیاں آتی ہیں، پارٹیوں کے باہر سے بھی تبدیلیاں آتی ہیں. اس وقت جو ہماری اپوزیشن ہے، جو ابھی جس کے اوپر ہمارے ملک ظفر صاحب نے، ہمارے اور دوسرے دوستوں نے، پیر صاحب نے، سب نے ان کے اوپر بات کی. اب اس میں یہ ہے کہ جو وہ واضح کر رہے تھے، وہ پتہ نہیں بڑے بڑے اپنے آئے ہوئے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اپوزیشن آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ کس تیاری سے بیٹھ ہوئے تھے. ادارے کیا رپورٹ دے چکے تھے، سارے کے سارے اداروں کی یونانیمس رپورٹیں تھیں. اور اپوزیشن اور ہمارے چند منٹوں کا فرق تھا کہ آپ داخل کرتے ہیں قرارداد میں، وہ داخل کرتا ہے. اور وہ اس چیز سے ہم بچے کیسے، بندے کیسے یہاں پہ پہنچائے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو چھان رہا ہوتا ہے وہ جان رہا ہوتا ہے، تو واقعی چونکہ ہم بگدا رہے تھے فرنٹ پہ، تو ہمیں پتا تھا کہ کیا صورتحال ہے. اس حوالے سے اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری پروسیس اس حوالے سے بھی آگے بڑھا کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت آپ سارے صوبوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، چونکہ سب سے بڑا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا تھا. میں جب پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے ساتھ شامل ہوئے، اس وقت 3 سیٹیں تھیں ہماری، جو رات کو دیوان مجیدین صاحب بھی کہہ رہے تھے. آج الحمدللہ 32 سیٹیں ہیں ہماری. 4-6 سیٹیں بہت کم مارجن سے ہارے ہوئے. اس میں کوئی لمبا ووٹ نہیں ہے جس سے ہم ہارے ہیں. اوورسیز جو کشمیری ہے، ہمارے جو ڈائسپورا ہے، یہ کشمیری جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے آج تک جب بھی ہم باہر گئے ہیں، ان کے گرے شکوے، کل پرسوں شاید آپ بیٹھے تھے جب ہم مغلاقی اور اظہار کی بات کر رہے تھے، آج تک ان کے لیے کوئی بڑا پروگرام نہیں ہو سکا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسے اسکیمیں شروع کرنے کا میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کرے کہ جس میں وہ ڈائریکٹ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہوں، اس کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہوں. ابھی آپ کا میرپور کا ایک آدمی ہے جس نے 50 ملین پاؤنڈ کی کنٹریبیوشن عمران خان صاحب کو وفاق کے ٹوریزم کے لیے کروائی تھی. ابھی وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان اوورسیز کشمیری جو چوتھی جنریشن سے باہر رہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں کوئی میرا خیال ہے ڈمی قسم کا اوورسیز کمیشن بنا ہوا ہے. ہم جو اوورسیز جو کشمیریوں کا یہ کمیشن ہوگا، اس پہ پراپر فنکشن وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، جس میں نہ صرف اپنی گریوینسز، اپنے مسائل، ان کے بچوں کو پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کریں گے، لیکن یہ کمیشن چونکہ پنجاب میں اس کا ممبر تھا، اور پھر ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے گئے تھے. چونکہ پنجاب میں جو ہمارے پاس آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 2000 بلین، ہمارا جو 77 لاکھ پنجاب سے لوگ باہر ہیں، تو 2000 ارب آفیشیلی جو بیگو کے ایریا آتا ہے. اور اس کمیشن کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے صرف 6 ماہ میں کوئی 200 ارب کی پراپرٹی واگزار کرائی پنجاب میں. کیونکہ اس میں پولیس کا بھی ڈی آئی جی رینک کا آدمی ہوتا ہے، پھر سول بیوروکریسی سے بھی گریڈ 20 کا آفیسر ہوتا ہے، تو وہ کافی فنکشنل اس کے اندر جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. ابھی آزاد کشمیر میں دیکھیں، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ارادے تو ہوئے ہوں گے لیکن مشکلات آتی ہیں. اسی طرح جو گورنمنٹ ایک طرف ایک چینج ہو گئی، دوسری چینج ہو گئی. راجہ فاروق عبدل خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ لکی آدمی تھے کہ ان کو عمران خان صاحب جیسا پرائم منسٹر ملا. انہوں نے نہ صرف ان کی گورنمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن ان کو فائنینشلی کوئی مطلب ابھی مشکلات پیش نہیں آنے دی، اور بڑا سمورچلی چلا. اللہ کرے کہ ایسے ہی حالات ہوں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو یہاں پہ پروگرام یا پروجیکٹ شروع نہیں کیے جا سکتے. آزاد کشمیر کے اندر ہم بات تو کرتے ہیں
کہ جی یہاں ٹورزم کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ٹورزم کے لیے جو آپ کی بیسک چیز ہے، جو بیسک پہلا سٹیپ ہے، وہ آپ کی ایکسٹرنل کمیونیکیشن. ہم نے جب الیکشن کمپین کے دوران عمران خان صاحب نے 500 ارب کا اناؤنس کیا ہے، جس کو ہم ہلکے میں لے کے گئے. اگر آپ اس 500 ارب کو دیکھیں تو یہ آپ ڈومیسٹک کام تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ہائی وے بنانے جائیں تو اس کے اوپر جو کاسٹ آئے گی، اگر ہمیں یہ میری ایکسپریس وے تھرو ہو جاتی ہے اور اس میں قوالے سے لے کے آگے نیلم تک ہم اس کا سیفٹی کا پراپر ارینجمنٹ کر رہے ہیں، جو کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے. آپ پنجاب اور کے پی کے ساتھ جو دونوں صوبے اس کے ساتھ ڈائریکٹ لگتے ہیں، آپ اگر ٹریفک حادثات کی ریشو دیکھیں، آبادی کے لحاظ سے نہ کے پی سے موازنہ ہے، پنجاب تو 12 کروڑ کا صوبہ ہے، دنیا کے 10ویں نمبر پہ، لیکن آزاد کشمیر کے اندر ٹریفک حادثات انتہائی زیادہ ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جتنی سڑکیں ہیں ان کو انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیفٹی فول پروف بنایا جائے گا کہ یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے ان کو 0 لیول پہ لے جایا جا سکے. وہ سڑکیں اس لیے بنتی ہیں، یہ کوالا روڈ آج بھی آپ دیکھیں سلائڈ ہو گئی ہے. جب سے یہ مظفر آباد بنا ہے، جب سے جنجال ہل سے یہ کیپٹل آیا ہے، اس کا وبال اور جنجال اس مظفر آباد کو حل نہیں ہو پایا. اور کتنا پیسہ آپ کا بجٹ کا یہاں لگتا ہے. میں ایک دن اپنے محکمے والے بلائے، میں نے کہا اشارات والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس KUA کا محکمہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی. تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس کے محکمے نہیں ہے تو آپ کا یہ کون کرتا ہے؟ آپ اس کانٹریکٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اس لیے آزاد کشمیر کے اندر بننے والی سڑک جو کمشنوں سے بچ کے نیچے جاتی ہے، اس کے اندر وہ پھر جو کھلواڑ ہوتا ہے، کوئی اس کو دو، کوئی اس کو دو، کوئی اس کو کرو، تو اس حوالے سے کیا پیسہ لگے. دوسرے جو مجھے سرپرائز ہوا کہ جو بنیادی طور پہ ڈیزائن، میرا یہ خیال تھا کہ شاید اسپاٹ کرتا ہے تو یہاں چونکہ مظفر آباد میں ہمارا اپنا ڈیزائن ڈائریکٹریٹ ہے، تو جب اس ڈیزائن ڈائریکٹریٹ کے اندر ڈیزائن ہو جاتا ہے تو اس کی ویلیو انجینئرنگ کا آزاد کشمیر میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. آپ اگر 1-2 ارب یا 10 ارب کا، جس طرح آپ کا میرپور کا ریحام برج کا ہمیں بنا ہوا، ہر بندہ کہتا ہے میں بنا کے جاتا ہوں، بندہ چلا جاتا برج ہوتے ہیں پچھلے 10 سال. اب ریحام برج کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہے اوور اس کو اسٹیل کتنے کی تھی یا بجری ریٹ کتنے کی تھی، کیریج کے پوائنٹ آف ویو سے آپ جب پنجاب کے اندر جاتے ہیں نا سینٹر میں اور ساؤتھ کی طرف سے آپ کو ریلوے کا روڈ نظر آتا ہے، چونکہ بڑے شہروں میں ریلوے کا روڈ نظر نہیں آتا. کوشش ہماری یہ ہے کہ اگر تو ہماری کوئی ایک منسٹری جس طرح ٹورزم ہے، وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اپنی ایئر لائن لانچ کرے، جس میں ہیلی کاپٹر ہوں، جس میں چھوٹے جہاز ہوں، وہ گلگت کے ساتھ آزاد کشمیر کے جو تینوں ڈویژنز ہیں اور کے پی کے ساتھ، مطلب ہے اگر سوات میں کوئی جاتا ہے یا پاغان نارائن جاتا ہے، ابتاباد جاتا ہے، تو یہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی شروع میں، تو یہ ہماری ٹورزم منسٹری کا پوٹینشیل بھی ہے، وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے اس کے ساتھ جوائن ان کرنا چاہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی ہمارا معنی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر ہے. ایک جو چیز ہے میں اکثر آپ نے دیکھا کہ میں اکثر بات کرتا ہوں کاٹیج انڈسٹری کی. کاٹیج انڈسٹری کے اندر آپ کی یہ وہ انڈسٹری ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھیں گجرات میں 200 کمپنیاں ہیں جو پنکھا بناتی ہیں. جب مطلب کنسیڈر ہوتے ہیں، ویسے تو ہو سکتا ہے چاہے 400 بھی ہوں، وہ جو 200 کمپنی پنکھا بناتی ہے وہ بہت ساری چھوٹی چیزیں خود نہیں بناتے. صرف 15 یا 18 کمپنیاں ہیں. چونکہ میں گجرات کی انڈسٹری کے ساتھ میری کافی لحاظ رہی ہے، ابھی ان کی نئی اسٹیٹ کے لیے میں نے جگہ ان کو اکوائر کروایا تھا، تو اس کے وہ اسپیئرز جو ہیں جو چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وینڈنگ انڈسٹری. وہ وینڈنگ انڈسٹری دوسری جگہ پہ لگتی ہے، وہ اس کے گجرے والے سے، فیصلہ آباد سے، شیخو پورہ سے پارٹس دے رہے ہیں. آزاد کشمیر میں لینڈ ہولڈنگ کی وجہ سے اور دوسرے مسائل کی وجہ سے یہاں پہ آپ کی بڑی انڈسٹری نہیں لگ سکتی. ایک وہ انڈسٹری جو اس انڈسٹری کا چھوٹا اسپیئر بنائے، اور آپ اس کا اسپیئر نہ ہی بنائیں. یہ جو آپ کے یہ جو موبائل کے جو پاچ ہوتے ہیں نا، جس میں زیادہ تر اسپیشلی فیمیل موبائل کے پاچ میں ڈالتے ہیں، یہ تو $2 کا یہ جو مطلب کنٹریکٹر ہوتا ہے خریدتا ہے سندھ سے اور پنجاب کی ساؤتھ مارکیٹ سے، اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100 کا بکتا ہے. آپ کے یہ جو آرٹیفیشل جیولری، یہ ایمبرائڈری، یہ ڈریسز، یہ شالیں، اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کے کہ مطلب پورا دن بجائے فیس بک کے اوپر چلنے چیڑ کے بوٹے کے نیچے
اس کو پریکٹیکلی اگر بجا، میں نے ایک دن 2 دن اسلام آباد میں بات کی، میں نے کہا آپ 12 کروڑ ہیں 50 لاکھ، پورے 12 کروڑ پنجاب میں سے اتنے لوگ فیس بک پہ نہیں ہیں جتنے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں۔ اب چونکہ آپ نے ان کو فری رکھا ہوا، کام ہے ہی نہیں، کچھ تو کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر اسی مارکیٹ کے علاوہ پوسٹ آتی ہے کہ انہوں نے بڑے سے بڑے دانشور کو رگڑ کے رکھ دیا ہوتا، تو اس کو کیا کریں؟ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو انگیج کریں۔ خواتین کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں اگر ایک خاتون ٹیچر نہیں بننا چاہتی، نرس نہیں بننا چاہتی، تو وہ کدھر جائے؟ کوئی شعبہ بتا دیں۔ اب جس جگہ پہ ہم جاتے ہیں، جو بچیاں اپنی ڈگریاں لے کے آتی ہیں یا جو ان کے پاس ایجوکیشن ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ خواتین کے لیے اسپیشل ایکسکلوسیو انٹرپرینور، جو وومن انٹرپرینور کی اکنامک زون ہوگا، جس کے اندر گارڈ سے لے کے اینڈ تک جو ہے وہ صرف خواتین، ان کو اپنے اس ماحول کے اندر وہ کام کریں، اور جب وہ کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آزاد کشمیر میں ٹیچنگ سے ہٹ کے بھی ایسے شعبے ہیں کہ جس کے اندر کام ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ماضی میں بھی بات کی کہ آپ کا یہ جو پانی ہے، جو اسپیشلی ہمارا نیلم والی سائڈ پہ جہاں پہ ہائیڈل کا بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اسی طرح جو آپ کے یہ جو ریورز ہیں، اور اگر آپ پانڈز بنائیں تو آپ کا جو سی فوڈ ہے، آپ تھائی لینڈ کو دیکھیں، یہ اس دن جو ہمارے یہاں پہ دفتری میں آئے تھے سینیٹر صاحب، تو چونکہ یہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے تو ہم نے کچھ مشترکہ پروجیکٹ کیے تھے 2 دن۔ تھائی لینڈ جو سی فوڈ ہے، اس نے پچھلے 7-8 سالوں میں $3 بلین سے 15 پہ لے گیا، یعنی پہلے $3 ارب کا ایکسپورٹ کر رہا تھا، اب وہ $15 ارب کا کر رہا۔ آزاد کشمیر میں بھی جو آپ کے یہ نیچرل پانی ہے، اس کے اندر انتہائی پوٹینشیل موجود ہے کہ آپ اس کے اندر سی فوڈ، اور اس کے ساتھ جہاں پہ آپ کے دریا بڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ واٹر سپورٹس کا کام کریں گے تاکہ ٹورسٹ آئے، اس کو مجھے یہ بتائیں کہ مظفر آباد میں تو حکومت ہوتی نہیں ہے، بندہ تو کوئی نہیں لگ رہا۔ آج سے 5-6 سال پہلے یہاں ڈرائی کلین کی کوئی دکان نہیں تھی، لوگ یہ ساری پجارت جاتی تھی اسلام آباد، کپڑے ہینگ ہو گئے، 10 وہاں سے ہو کے آتے تھے۔ اب میرا حال PC میں لگا لیا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی لگے ہوئے۔ اب جب گورنمنٹ آنے چاہے گی تو لوگوں کی ایکٹیویٹی کیا ہے مظفر آباد؟ میں مظفر آباد کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، راولا کوٹ میں کیا ہو، میرپور میں کیا ہو؟ تو یہاں اگر آپ بڑا گالف نہیں بنا سکتے تو کوئی منی گال بنا رہے ہیں، آپ ہارس رائڈنگ کلب بنا لیں، لوگوں کو کسی فن کے اندر تو لیں، آپ کوئی فوڈ اسٹریٹ بنا لیں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جب تک جنریٹ نہیں کریں گے تو ایک آدمی کہنا کہ ویران شہری میں کرا کی وہ بھاگے گا جہاں سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورسٹ کو لانے کے لیے پھر یہ جو آپ کے میوزیم ہوتے ہیں، وہ راجہ فاروق قادر صاحب اگر ہوتے، یہ جو آپ کا ماجد صاحب کے ہوٹل کے سامنے جو ہمارے قلعے میں وہ بوتیک ہوٹل بنا رہے ہیں، یہ فاروق قادر صاحب کو میں 2 چیزوں کے پیچھے تھا کہ صفائی پارک بھی بنائیں، لائبریری بنائیں کہ جس میں لوگ کشمیریوں کی کوئی ہسٹری ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے، میں بھی پتہ کر لینا کیا ہے، کون ہے، مطلب کس کے بارے میں لکھا ہوا۔ تو وہ بڑی تاریخی نوعیت کے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سنا بک لندن لائبریری سے لی تھی، تو جو کہیں لوگ کہیں جی میں نے مظفر آباد لائبریری سے لی تھی یا راولا کوٹ لائبریری سے لی تھی۔ اس حوالے سے ٹورسٹ اگر دنیا میں کہیں جاتا ہے تو وہ 10-12 دن کے لیے انگیج کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اگر مظفر آباد آئے گا، اوپر گیا، پیر چناسی گیا، واپس آئے، کدھر جائے؟ اس کے لیے یہ کہ آپ کی لائبریریاں نہیں ہیں، آپ کے قلعے نہیں ہیں، آپ کے میوزیم نہیں ہیں، تو لوگ آپ کے پاس آ کے کیا دیکھنا چاہیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ٹورسٹ کی انگیج کرنے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز کی سفاری پارک، آپ یہ دیکھیں جی جتنے اوپر آپ کے جنگل ہیں، آپ نے سائڈوں پہ صرف فینس لگانی ہے، آپ نے فینس لگانے کے بعد اس کے اندر جانور چھوڑ کے آپ ٹرین چلائیں۔ اور ٹورزم کے حوالے سے پچھلی گورنمنٹ نے جو نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، ان کا میں نے دیکھا انہوں نے ٹورزم کوریڈور بنایا تھا، بٹ سم وہ آگے اس کو تھرو نہیں کر سکے، لیکن مجھے اس کو ٹیکنیکلی تھرو کرنے میں مجھے کوئی مطلب اس بات سے مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اس بندے نے اچھا آئیڈیا دیا تھا، مطلب جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہمیں تو کوئی روک نہیں رہا ہے، بٹ ایز فار ایز نون لیگ کا ٹورزم کوریڈور ہے جو اس کے دور میں ڈیزائن ہوا تھا یا کنسپٹ تھا، اس کو ہم آن کر لیتے ہیں، تو وہ ٹورزم کوریڈور کو کچھ آگے فردر کنیکٹیویٹیز چاہیے ہوں گی، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ موٹل ریزارٹس اور ہوٹل بنانے میں بہت آسانیاں ہوں۔ اس کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر میں نے الیکشن کمپین میں بھی یہ چیز رکھی، اور وہ تھی IT پارکس کے حوالے سے، انکوبیٹرز کے حوالے سے۔ محب اقبال صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آزاد کشمیر میں ایجوکیشن سٹینڈرڈ ویک ہے،
اور یہ اس لیول کا آئی ٹی ورک نہیں کر سکتے تو جس لیول کا آپ کی ضرورت ہے بٹ ہے یہ بھی اس کے اوپر کوئی کام کر رہا ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ چونکہ میرا تو پیشن ہے ہم اس کا کوئی حل نکالتے ہیں کہ پہلے ان کو ویژن کی جائے, ان کو ویژن کے بعد ہم اس کی آئی ٹی پارک کی طرف جائیں اور آئی ٹی پارک میں کمپنیاں آئیں گی, آپ ان کو اسپیشل ریلیز دیں گے ہندوستان میں کلکتہ میں اور ملک اقبال صاحب دوسرے کون سے شہر میں وہ سبسیڈائز کر رہے ہیں ہندوستان, ایک تو کلکتہ میں کر رہے ہیں بنگلور, 2 شہروں کے اندر وہ آئی ٹی کو سبسیڈائز کر رہا ہے. سبسیڈائز کیسے کر رہا ہے؟ میں نے پورا ماڈل چونکہ میں پنجاب میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کر رہا ہے کہ اگر وہاں باہر مارکیٹ میں ریٹ 400 روپے فٹ کرا تو وہ وہاں پہ 15 روپے پہ ہندوستانی گورنمنٹ لوگوں کو جگہ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے جی جو ڈفرینس ہے وہ ہم دیں گے لیکن آپ ہمیں ایئرلی ایکسپورٹ کی وعدہ کریں کہ جی آپ 15% ایکسپورٹ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم آئی ٹی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایریا آپ کو نہیں چاہیے ہوتا ہے, چھوٹے ایریا کے اندر ہماری اتنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو بہت ایزیلی اور پھر یہ فارن کرنسی کے اندر پیسے کماتے ہیں. یہ جو ایک بھی ہمارا باغ میں ہے جو ایم ٹی بی سی یہ جو اس کی وہ ٹرانسکرپٹ کر رہے ہیں نا مطلب بیسکلی میڈیکل بلنگ ہے, تو آپ یہ دیکھیے تو امریکہ میں یہ تو ایک پورشن کی بلنگ کر رہے ہیں 50 کمپنیوں کی کریں کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو انگیج کس میں کریں گے؟ اس آزاد کشمیر گورنمنٹ کی پسلی کتنی ہے. ٹوریزم کے ساتھ ہی جڑی ہوئی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہوں نے 50-100 پولیس والے ڈپلوڈ کیے تھے, یہ کام ایسے نہیں چلے گا. ہمیں آزاد کشمیر ٹوریزم پروٹیکشن جو پولیس ہے پراپر اب تو مطلب ڈی اے جی بے شک دوسرے روٹیٹ ہو کے آتا رہے گا یا ہم اس کا کوئی ایس ایس پی اگر لیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈی آئی جی لیول پہ جائے اور یہ پراپر پورے آزاد کشمیر کے اندر آپ کی یہ پولیس جو لوگوں کو ایمرجنسی مدد بھی دے, ہر طرح کی ہیلپ بھی کرے, گائیڈ بھی کرے, پلس پیٹرولنگ کرے, پروٹیکٹ کرے. جو دنیا میں آپ آسٹریلیا جیسے ملک دیکھ لیں جو سیف ہے جہاں پہ کوئی کرائم نہیں ہے, اگر کرائم آئے تو بھونچال آ جاتے ہیں کہ ہوا کیسے, میرے چھوٹا موٹا ہی ہوتا ہے کہ بڑا کرائم تو نہیں ہوتا لیکن اس سے بھی بھونچال آتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ میں چاہوں گا کہ یہ میں آج کی اس کے ہم ٹوریزم کی سیپریٹ پولیس اور اس کا اب تو ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کلاسز کے ساتھ ہم آزاد کشمیر میں اپنی سی آئی ڈی کا ڈاکومنٹ بھی جو اب تو ایس پی رینک کا ہوگا وہ بھی اسٹیبلش کریں گے, کیونکہ یہاں پہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے بندے جو چوریوں پہ لگے ہوتے ہیں نا جو آپ کی پیرفیٹ ہوئے وہ پیرفیٹ بھی کہیں پکڑی جاتی تو اس میں یہ کہ کوئی نہ کوئی تو کوئی پیچھا کرے, کوئی ادھر دیکھے کیا کہ ایک اسپیشل برانچ والے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اپنے تک کرے گا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح میں نے یہ بات کی کہ ہم اوورسیز کمیشن کو جو کشمیریوں کا ہے اس کے پراپر فنکشن وغیرہ, اسی طرح آزاد کشمیر میں بورڈ آف انویسٹمنٹ نام کا ایک ادارہ تو بنایا ہوا ہے لیکن اس کے جو بائی لاز ہیں یا رولز آف بزنس سے وہ پراپر نہیں ہے. اسی طرح انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ ہے, آپ کا مائننگ ہے, اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی صورت میں اس لیول پہ لے آئیں گے ان اداروں کو کہ یہ ادارے لوگوں کو چلتے نظر آئیں. ہم آزاد کشمیر میں امیجیٹ فوڈ اتھارٹی چونکہ جو دنیا کا گندا ترین فوڈ ہے وہ آزاد کشمیر میں لا کے بیچا جاتا ہے, لیکن یہاں جو لوکل کی دہی بناتے ہیں آپ کبھی دیکھیے گا یہ عام جگہ سے دہی لے کے تو یہ لوگ کھائیں گے ان کو دنیا کے اسپتال بنا کے دے دیں, لیکن یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ جب وہ بیماری کھاتے ہیں. تو یہاں جو چیز کر رہے ہیں وہ بندہ وہ بھی اعلیٰ کر دے کہ 2 نمبر چیز ہوگی, لیکن جو دوسری مارکیٹوں سے بھی آتی ہے اس کے سیمپلنگ ٹیسٹنگ اور بڑی فنکشنل, میں چونکہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ہیڈ رہ چکا ہوں تو ایک بڑا فنکشنل اور یہ لوگوں کو نظر آئے گی کہ فوڈ اتھارٹی کون سے دھواں نکالتی کیسے. اور اس کے ساتھ چونکہ یہاں ہوتے ہیں آپ یہ باقی تو چھوڑیں یہ ٹیشو کا ڈبا چیک کیا کریں گے جو آزاد کشمیر میں آتا ہے. آدمی کہتے ہیں یہ بنا کہاں ہوگا, یہ دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا, صرف آزاد کشمیر میں ملتا ہے. اس لیے کہ یہ چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے, لٹ بڑی ہوئی ہے, ادارے ہوتے ہیں اس کے سیمپلنگ کرتے ہیں. پلس ہمیں کچھ ٹاسک فورس بنانی ہوگی. میرا خیال ہے کہ دیوان صاحب کے محکمے کی چونکہ ایک تو ہمیں معیار تعلیم آزاد کشمیر کا جو ہے نا اس میں کوانٹٹی اور کوالٹی کا ایشو ہے. آپ کی کوالٹی نہیں ہے, کوانٹٹی میں شاید ہم گریجویٹ دے رہے ہیں, تو ہمیں ایجوکیشن کے اندر بھی ایک ٹاسک فورس کا کنسپٹ ہے. پلس گرین اینڈ کلین کشمیر کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ ہم ٹاسک فورس اور یہ جو وال چاکنگ یہ جو ٹیمپر ڈائپر میں باہر پھینک جاتے ہیں یہ نہیں ہوگا. آزاد کشمیر ہوگا پھر نظر آئے گا کہ یہ ہماری ریاست ہے, یہ ہم نے اس کو اس کے لیول کے اوپر رکھنا.
دوسرا اس کے ساتھ آزاد کشمیر کی جو پولیس کا میرا کانسیپٹ ہے کہ اگرچہ آزاد کشمیر پولیس ایز کمپیئر ٹو دوسرے صوبوں کے بہت بہتر ہے، لیکن اس کو فردر آپ یورپین سٹینڈرڈ کے اوپر لے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اسٹرکچر چھوٹا ہے۔ آپ اگر پنجاب پولیس کو لے جانا چاہیں تو پہلے بندے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ بھائی یہ 2,06,000 میں اس کا کروں گا، تو بنگلہ دیش کی فوجی زیادہ اس کے لیے ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے سلیکٹ کریں افسر، مطلب ہے ایک جو نان گیزیٹڈ ہوتے ہیں اس میں سے، پھر جو گیزیٹڈ ہے تو اسے ابو جو ہے بنا کے، تو اس کو بہت یورپین اسٹرکچر کے اوپر آپ لے جا سکتے ہیں۔ پلس ہمارے اس ایریے کے اندر چونکہ کرائم کم ہے تو اس کی اصلاحات کرنے میں بھی میرا بہت آسانی سے یہ پولیس بھی جو ہے وہ کوئی بھی بندہ باہر سے آئے گا جب آپ کا وہ ٹورسٹ تو وہ یہ کہے گا کہ جی میں جو ہے یورپین کسی ملک میں داخل ہو گیا ہوں، ایسا زیادہ دن میں ہو گیا باتیں تو آپ کے ساتھ ایک جو چیز میں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے، آپ کی اجازت سے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 7-8 مہینے پہلے سمجھے کہ ضائع ہو گئے۔ رات کو چودھری رشید صاحب نے ایک بات کی تھی اور وہ بات بڑی بڑا طور بجا تھی۔ چودھری رشید صاحب نے کہا کہ جی حالے تک تو پتہ ہی نہیں لگا سی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم کو پتہ لگنا شروع ہوا کہ تو پی ٹی آئی آ رہی ہے۔ چونکہ پی ٹی آئی اس لیے کہ دیکھیں ہم کمپین چلانے والے میں سے تھے ان تمام کانسٹیٹوئنسیز کے اندر کے، مجھے جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ ایک بندہ 15 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، آج جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم اس کو کہیں آنرشپ نہیں دے رہے، ہم کسی کا پوچھ نہیں کہ جس کا کاروبار ٹھیک ہو انہوں لے آؤ۔ اب بات یہ کہ یہ کدھر جائے، اس کو کون آن کرے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ کل بلدیاتی الیکشن اگست میں ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی کچھ کرے گا؟ ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی کمٹمنٹ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ملک اور قوم کے ساتھ، ہم ان کے ورکر ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف ہے، ہم سب برابر ہیں، ہم میں سے ہر ایک پاکستان تحریک انصاف ہے، ہم میں سے نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اس ویژن کے اندر کیا ہے کہ ملک کو لوٹنا نہیں ہے، مجھ سے لوٹی نہیں پانی، اپنے ملک کے وسائل کو نہیں لوٹنا، یہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں رمضان کا مہینہ ہو، رمضان کے مہینے میں بندے کے روپے میں کھڑے ہو کے 27 کروڑ روپے آٹے سے کھا جائے غریبوں کے، آٹا کون؟ یہ دیکھیں نا آٹا جس کو سبسڈی دیتے ہیں آپ اس بیچارے کی فصلیں کیا ہوتی ہو، اندازہ چل گئے، اس سے بڑا بے رحمی کام ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ یہ جو آزاد کشمیر کے جو وسائل کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا ایک بات ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اس موقع میں جواب نہ دے دیتا کہ پہلے کرا کرا، مجھے یہ بتایا کہ اصغر قریشی سے پیسے کیوں لیے گئے؟ وہ بیٹھے ہوئے اصغر قریشی صاحب کے ساتھ 35 سالہ خاندانی تعلق ہے، 35 سالہ۔ یہ اس دن میں تھا سردار تنویر اٹھ کے جا کے، یہ دیوان صاحب نے بھی، پھر 3 منسٹر ہمارے ہو گئے، جا کے ان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا، انہوں نے کہا میری کوئی بڑی برادری نہیں ہے، میں نے کہا اسے برادری میں کوئی رولا نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں اصول کی۔ چونکہ یہ خان کو بھول چکا تھا سردار صاحب خالد صاحب کی شمولیت نا، تو ابھی جو غصہ ان کو جذبات میں کہہ رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں بنا نا، ہم بندے کو نہیں پتا ہوتا اصل بات، بس اس نے جو مزدوری کر کے بھیج دی، جو پیسے کما کے آیا اسے پیسے ڈاکہ مارنے تو نہیں فیل ہوا، اوپر والا نہیں دیکھ رہے۔ اب آپ آٹا بھی نہیں چھوڑیے، سونی صاحب فوڈ منسٹر پیچھے بیٹھے ہیں، سونی صاحب بیٹھے ہیں، یہ آٹے کے پیسے رمضان کے لیے جو گورنمنٹ ان کو سبسڈائز کر رہی ہے، اس بندے کی پسلی دیکھے ہوئے جو 10 کلومیٹر کی چڑھائی چڑھتا ہوگا وہ بوری لے کے، یہ قدرت کا نظام ہے، آدمی کو صرف اپنا آپ دیکھتا ہے، اپنی نسلیں سوار جائیں، باقی کی دیکھی جائے گی ڈاکہ مارے، ایسے نہیں چلتا۔ ہم چونکہ کوئی جواب نہیں دینے چاہتے، ان کو 4 الفاظوں پہ ہے کہ یہ جو 5 ہم پھاڑے ہیں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے انہوں نے، سسپیشیس ایکٹیویٹی، تو پیسے بھی کھا رہے ہیں، اسی پیسے کھا رہے ہیں۔ بات یہ کہ یہاں پہ چونکہ عام بندے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ان دا ریئل آپ کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گی، آپ کو کوئی 6 مہینے کا ایشو نہیں ہے، ہم 3 مہینے کا ٹارگیٹ دے رہے ہیں۔ ابھی گلا کر رہے تھے ہمارے جو کہ محترم 2-3-4 سیکٹری تو بیٹھے ہوئے ہیں جو نہیں آئے، یہ کام کریں گے، بڑے مایہ ناز تجربہ کار لوگ ہیں،
لیکن ہر سیکٹری کو بھی ٹارگیٹ 3 مہینے کا ہے, ہر منسٹر کو بھی ٹارگیٹ 3 مہینے کا ہے. سونے سے نہیں آیا تو بیٹھنے سے قوم کے وسائل لٹنے سے نہیں, لوگوں کو آزاد کشمیر. میں اس وقت بہت سارے سبجیکٹ کے اوپر بات کر سکتا تھا. تو جناب اسپیکر آپ کا حکم سر آنکھوں پہ کہ اوٹس میں ہم لیٹ ہو رہے ہیں, آگے افطاری کا ہے, چونکہ ہم نے آپ کی رہنمائی میں در صاحب کا بھی ماشاءاللہ کل بہت اچھا رویہ تھا. پوری کے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پارٹی جب اکٹھی ہوئی, ہم آپس میں اکٹھے ہوئے تو بہت پازیٹیو اس کا ہوا. اس میں یہ ہے کہ اب آپ کے تجربے کی روشنی میں کہ ہم نے آگے جانا ہے. تو یہ چونکہ ایک دن کی بات نہیں ہے, لیکن میں اکثر یہ کہا اللہ پاک تکبر سے بچائے کہ لوگوں کو آزاد کشمیر بدلا ہوا ملے گا, اور آزاد کشمیر لوگوں کی جو خواب تھے وہ بنے گا. دیکھیں میں ابھی اربنائزیشن ابھی جو آپ کے شہر مظفر آباد کہاں پہنچ گیا, باہر کہاں پہنچ گئے. جس دن ہم نے عمران خان صاحب کو چیف سیکرٹری صاحب اچھے تھے, ہمارے ساتھ بہت اچھے چلے, کمیٹیڈ آدمی تھے, تو چیف سیکرٹری صاحب نے وہاں پہ پریزنٹیشن کہتے ہیں میں نے دینی ہے, مجھے انہوں نے توجہ کی, ان کو پتا یہ بات کرے گا بیچ میں, کہتے ہیں جی ہم نے یہ شہر ڈیزائن کر لیا. میں نے کہا کسی کی ہے؟ کہتے سر اس طرح نہیں کیتے جو تھی سوچ رہے. ایک چیز جو میں نے الیکشن کمپین کے دوران مہاجرین سے کہی تھی, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, آپ کے کوٹلی میں بھی ہیں بہت پرانے بیٹھے ہوئے, شاملاتی رقبے کے اندر 10-12 ہزار لوگ ہیں, تو ٹوٹل میں 40,000 کے قریب لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ آزاد کشمیر میں, تو ان کو آپ کے ملکیت نہیں ملے گا, وہ پرانے ہیں. پھر یہ جو امبور والے ہیں یا باڑ والے ہیں یا ادھر جو آگے بیٹھے ہیں, میں نے کہا تھا ابھی ان کا ایک پہلا پروجیکٹ ہمیں وفاق نے 3.5 ارب کی فنڈنگ کی ہے, لیکن کوئی بھی کیمپ ہے کوٹلی کے اندر ہے یا امبور میں یا کسی جگہ پہ, مہاجرین کیمپوں میں نہیں رہیں گے. انشاءاللہ تعالی مہاجرین کو ہم پراپر کمپاؤنڈز کے اندر جو انسانوں کی لیونگ ہے, میں نے وہاں پہ بھی اس نے یہ کہا اسلام آباد میں خان صاحب کے سامنے کہ دنیا کو ہم باتیں تو کرتے ہیں کشمیر کی, بھائی یہ ہمارے پاس آئے تھے کہ یہ ہمارے بہن بھائی آزاد ہیں, ہم آزاد ہیں, خواب ہم ان کے کیمپوں سے جا کے بچے بچیاں ڈھونڈتے ہیں کہ کارخانہ سے کوئی بچی بچہ مل جائے. تو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, تو ان کے پراپر کمپاؤنڈ جو ہمارے پاس آئے نا, تو یہ جو 1999 سے آئے ہوئے ہم نے کس حال میں رکھے ہوئے, تو یہ مداوع ہم نے کر رہے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کرتا رہا, آپ لوگوں نے آل پارٹیز میں بھی دیکھی, میں چونکہ ذاتی طور پہ ان کی جدوجہد کا نہ صرف معترف تھا, میں چونکہ اس سے آگے بھی تھا. 1970 کی اسمبلی میں سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپوزیشن لیڈر تھے کشمیر کے اندر, وہ پرانے پارلیمنٹیرین بھی رہے, ایک لٹریری آدمی, ایک بڑا فلاسفر اور ایک بہت بڑا رائٹر. اور حریت کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو تھے ہی تھے, دنیا کی حریت کی تحریکیں بھی سید علی شاہ گیلانی کی طرف دیکھتی تھی. تو میں نے یہاں بھی بات کی, میں نے کہا وفاق نے لکھا ہے, کہتا ہے کوئی چیز انہوں نے نہ دے رکھا, وہ جو بستر مرگ کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, تو آج کے دن میں اناؤنس کرتا ہوں کہ امیڈیٹلی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. مظفر آباد یونیورسٹی کا نام سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ یونیورسٹی. اس کے بعد ہم جو ہمارے پرانے لوگ ہیں, جناب اسپیکر آپ کی مشاورت سے کہ جتنے بھی ہمارے پرانے سیاسی قائدین کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کی چیئر آزاد کشمیر کی مختلف یونیورسٹیوں میں ہوں, اس پہ بچے اور بچیاں ایم فل بھی کریں, پی ایچ ڈی بھی کریں, اور ان لوگوں کے بارے میں آگاہی بھی حاصل کریں. تو آزاد کشمیر کی یونیورسٹیوں میں جو ہے نا, یہ ہم مطلب کریں گے. بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو پریزیڈنٹ صاحب کے نالج میں لائیں گے. یونیورسٹیوں بھی چونکہ اپنے معاملات خود ہی طے کرتے ہیں, ان کو بھی پوچھنے میں رقم ہی ہوتا ہے کوئی. تو ایک یہ رپورٹ ایک جڑی ہے کاپی پیسٹ کر کے آج کل انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں, کاپی پیسٹ کر کے جمع کروا سکتے ہیں. اس میں آج کے دن کے حوالے سے میں چونکہ ایل او سی کے اس پار اکثر بات کرتا ہوں اور بڑا کھل کے بات کرتا ہوں, اور آج کے اس اپنے عہد کے دن کے حوالے سے بھی میں مودی کو جو بنیادی طور پر موذی ہے اور ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اپنی جو ہے نا کیا ہندوتوا میں اس کو اتارو, دنیا بدلی ہوئی ہے, تم پرانے چکر میں ہو. کشمیری کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ وہاں پہ 1.25 کروڑ رہنے والے لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور جو قوم 75 سالوں سے قربانی دے رہی ہے, جو قوم 75 سالوں سے قربانی دے رہی ہے, اور وہ ان کو آپ نے کانچ آٹے میں ملا کے کھلا دی, ان کے کیا کیا کیا, لیکن وہاں کی ماں جو ہے وہ علی شاہ گیلانی جمتی ہے.
وہ یاسین ملک جنتی ہے، وہ یوسف شاہ جنتی ہے، وہ عبدالغنی لون جنتی ہے. اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو شکست دے سکیں. اگر آپ شکست نہیں دے سکیں تو آپ کو سرنڈر کرنا ہوگا، چونکہ دنیا میں ہر جگہ اس جگہ پہ ریفرنڈم ہوا ہے جہاں پہ کسی قوم نے ریفرنڈم مانگا ہے. کشمیری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ ریفرنڈم کرو، ہم سے پوچھو ہم کیا چاہتے ہیں. تو ہندوستان جو چالے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو اکھنڈ بھارت کا جو اس کا سپنا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اس کے اپنے ملک کے جو چولہے ہلا رہا ہے. ابھی پھر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ نکلے ایکسٹریمسٹ باہر، انہوں نے کہا جی ان کے اسپیکر بند کریں. اسپیکر نہیں بند کریں ہندوستان کے حوالے سے کہ جی اسپیکر پہلے وہ بچی کے برقعے کا ہوا تو اسپیکر نہیں بند کرتے تو گانے بجاؤ آ کے مسجدوں کے باہر اونچی آواز میں. یہ بدماشی ہے دنیا میں. آپ دیکھیں کہ دنیا کس طرح آگے بڑھ رہی ہے اور ہندوستان کیا کر رہا ہے. اور آج کے اس دن کے حوالے سے اگرچہ میں نے 5 جگہ لکھے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ پہ رکھتے ہیں، چونکہ عوام کے اندر تو اب اسپیکر صاحب نے بھی زیادہ تر جناب اسپیکر نے بھی چونکہ زیادہ دفعہ بعد میں رہنا، میں نے بھی اب زیادہ یہی رہنا ہے چونکہ آپ ذمہ داریاں ہماری زیادہ ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کیا کریں گے. آج کل بھی اکثر ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ ریلی نکالتے ہیں. کہ ایک چیز سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذہن میں رکھیے کہ افواج پاکستان کے حوالے سے آپ کو بھڑکایا جاتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی جاتی ہے کہ ان سے نفرت کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ سطحی سوچ رکھتے ہیں، ان کو حقائق کی آگاہی نہیں ہوتی. افواج پاکستان اس ملک کی سلامتی کی ضامن ہے. جن ملکوں میں افواج نہیں تھی، آپ نے لیبیا کا حال دیکھا، آپ نے عراق کا حال دیکھا کہ جن کی افواج نہیں تھی ان کے ساتھ کیا اشر کر کے رکھ دیا. اب یہ ہے کہ سیریا کو بھی اگر رشیا سپورٹ نہ کرتا تو سیریا بھی کیا تھا. لیکن 2 ملک لیبیا، تیل بھی تھا، پیسے بھی تھے، درہم بھی تھے، ریال بھی تھے، لیکن اپنے ملک نہیں بچا سکے. چونکہ ملک بچانے کے لیے جگرا چاہیے ہوتا ہے، جو حسین کی راہ پہ چلے، جو خالد بن ولید کی راہ پہ چلے. تو اس حوالے سے آج ہم 18 روزے پہ، کل جنگ بدر والا روزہ 17واں روزہ ہمارا. تو